آپ کے رکن پارلیمنٹ شاہد خٹک اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جنید اکبر کو صدارت مل گئی ہے، سوابی میں ہم نے جلسہ بھی دیکھا، پارٹی کے اندر صوبائی سطح پر تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں آپ کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ کہ 8 فروری کو پاکستانی قوم نے عمران خان صاحب کی کال کے اوپر جو لبیک کہا، سوابی کا آپ جلسہ دیکھ لیں، پنجاب میں، لاہور میں، ہر جگہ پہ جو تاریخی پروٹیسٹ ہوا، تو یہ بہت خوشائند بات ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد پنجاب میں آپ کو موومنٹ نظر آئی، باوجود اس کے کہ پنجاب میں ظلم، جبر، لوگوں کے اوپر ریٹ کرنا، چادر اور چار دیوالی کی تقدس پامال کرنا، لوگوں کو ہمارے کارکنان کو گرفتار کرنا، لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، اس کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد پنجاب میں مختلف اضلاع میں لوگ نکلے، تو یہ بہت ہی خوشائند ہے۔ اور اس کے علاوہ سوابی میں جو جلسہ تھا ہمارا تاریخی جلسہ ہوا ہے، اور دن کے وقت تھا، آپ تمام میڈیا نے کور بھی کیا، خود بھی دیکھا، آپ لوگوں کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھنے کو ملی کہ آپ لوگ وہ رپورٹ کرتے، تو بس صرف ابھی آپ یہی رپورٹ کریں گے کہ جی پارٹی میں اختلافات ہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کا فیصلہ جو ہے، تمام پارٹی ڈسپلن کی پابند ہے۔ عمران خان صاحب جس کو بھی پارٹی کی ذمہ داری دیتے ہیں یا دیں گے، پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ علی امین گنڈاپور ہماری چیف منسٹر ہیں، وہ صوبہ چلا رہے ہیں، وہ حکومتی امور دیکھیں گے، اور جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی تنظیمی معاملات کو دیکھیں گے۔ تو اس کو اگر آپ اختلاف کا نام دینا چاہتے ہیں تو پھر دے دیں۔ جنید اکبر صاحب نے اپنے خطابات میں بھی تنقید کی کہ ماضی میں ہمارے لیڈران اسلام آباد کی طرف آئے تو ہیلی کاپٹر میں بیٹھے رہے، تو اس بیان سے ہم کیا تاثر لیں؟ ابھی یہ تو وہی بہتر جواب دے سکتے ہیں، میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ کوئی ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا، تو ہم تو پارٹی کی تنظیم کو فالو کریں گے، جو پارٹی کی ڈائریکشن ہوگی وہ اسلام آباد کی کال دیں گے، اسلام آباد آئیں گے، وہ لاک ڈاؤن کی کال دیں گے، لاک ڈاؤن میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اب بحیثیت کارکن جو میرا کردار ہوگا میں ادا کرتا رہوں گا۔ بھائی ہم نے دیکھا کہ مینار پاکستان کے مقام پر بھی جلسے کی بات چیت چل رہی تھی، عالیہ حمزہ تگودو بھی کر رہی تھی، لیکن پرمیشن نہ مل سکی، ورکرز نے مینار پاکستان کے مقام پر جلسہ نہیں کیا۔ سوابی میں گو کے بڑا جلسہ ہوا، لیکن اپنے ہی گراؤنڈ پر۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے بڑا جلسہ اسلام آباد میں یا پھر وہاں پر ہونا چاہیے تھا لاہور میں؟ ابھی آپ اگر اس فارم 47 کی حکومت سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ان کا کوئی جمہوری رویہ ہے، ہمارے آلریڈی 24 سے 26 میں جو نومبر کو جو ہم نے پروٹیسٹ کیا، اس میں ہمارے 10-12 ہزار کارکنان جو تھے آلموسٹ وہ اریسٹ تھے۔ ابھی بھی ہمارے 2-2.5-3 ہزار کارکنان جو ہے وہ مختلف جیلوں میں ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی جلسے یا پروٹیسٹ کی وجہ سے ہم مزید اپنے کارکنان کو گرفتار کرائیں، کیونکہ ابھی یہ سارے وارم اپ میچ ہے، ابھی 2020 کا میچ ہونے والا ہے، تو اس کے لیے ہم تیاری کریں گے۔ آپ نے بھی انکشافات کیے تھے کہ بیک ڈور پر مذاکرات چل رہے ہیں، بات چیت جاری ہے، بتائیے گا وہ بات چیت کہاں تک پہنچی ہے؟ ابھی فریش اپڈیٹ میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ بڑی سنجیدگی سے وہ بات چیت ہوئی تھی۔ اس میں وہ 5 لوگ تھے ٹوٹل، 2 ہمارے تھے، 2 اگلوں کے تھے، تو ہم یہی توقع رکھتے ہیں۔ 5 میں کون تھا؟ بس وہ 3 ان کے تھے، 2 ہمارے تھے، بس یہی سمجھ لیں۔ ہاں، تو ہم اس سے تاثر لے کہ خان صاحب ماننے کو تیار ہے اب کچھ حد تک؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے بات چیت، عمران خان صاحب ڈے فرسٹ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کے ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہم ایشوز کے اوپر بات بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈائلاگ بھی کرنا چاہتے ہیں ایشو کے اوپر، لیکن ڈیل نہیں کریں گے کہ جی 3 سال کے لیے خاموشی اختیار کر لے، باہر آ جائے، نہیں کریں گے۔ اچھا 2 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں، یہ نہیں کرے گا۔ بنی گالا یا زمان پارک میں 2 سال خاموشی سے بیٹھ جائے، یہ نہیں کرے گا۔ ہاں، ایشوز کے اوپر اگر ہم سے کوئی ڈائلاگ کرے گا، ہم پولیٹیکل جماعت ہے تو ہم بات چیت کریں گے۔ چاہتے ہیں کہ رہائی کے بعد فوراً احتجاج نہیں کریں گے، رہائی کے بعد انتخابات کی بات نہیں کریں گے، تو کیا اس پر خان صاحب راضی ہے؟ نہیں، کیوں راضی ہوں گے؟ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ دیکھ، عمران خان صاحب، ووٹ تو عمران خان صاحب کو پڑا تھا، ووٹر عمران خان صاحب کا ہے، اور دیکھ ووٹ جو ہے یہ قوم کی امانت ہوتی ہے، تو جب آپ امانت میں خیانت کرے اور پھر یہ توقع رکھے کہ آپ نے خیانت کی ہو، اور اس جماعت کا سربراہ وہ جماعت جس کو ووٹ پڑے ہیں اور وہ خاموشی سے بیٹھ جائے، پھر تو یہ قوم کو جو ہم نے خواب دکھائے تھے سنے، پھر تو ہم ان کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں۔ دیکھ، مینڈیٹ کے اوپر تو نو کمپرومائز، کیونکہ یہ پاکستانی قوم نے ووٹ ہی خوشائند ہے۔ اور اس کے علاوہ سوابی میں جو جلسہ تھا ہمارا تاریخی جلسہ ہوا ہے، اور دن کے وقت تھا، آپ تمام میڈیا نے کور بھی کیا، خود بھی دیکھا، آپ لوگوں کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھنے کو ملی کہ آپ لوگ وہ رپورٹ کرتے، تو بس صرف ابھی آپ یہی رپورٹ کریں گے کہ جی پارٹی میں اختلافات ہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کا فیصلہ جو ہے، تمام پارٹی ڈسپلن کی پابند ہے۔ عمران خان صاحب جس کو بھی پارٹی کی ذمہ داری دیتے ہیں یا دیں گے،
पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी होती है। अली अमीन गंडापुर हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, वो सूबा चला रहे हैं, वो हुकूमती अमूर देखेंगे, और जुनैद अकबर साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की तंजीमी मामलात को देखेंगे। तो इसको अगर आप इख्तिलाफ का नाम देना चाहते हैं तो फिर दे दें। जुनैद अकबर साहब ने अपने खिताबात में भी तनकीद की कि माजी में हमारे लीडरान इस्लामाबाद की तरफ आए तो हेलीकॉप्टर में बैठे रहे, तो इस बयान से हम क्या तासुर लें? अभी ये तो वही बेहतर जवाब दे सकते हैं। मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं कि कोई हेलीकॉप्टर में बैठा है या नहीं बैठा। तो हम तो पार्टी की तंजीम को फॉलो करेंगे, जो पार्टी की डायरेक्शन होगी वो इस्लामाबाद की कॉल देंगे, इस्लामाबाद आएंगे, वो लॉकडाउन की कॉल देंगे, लॉकडाउन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब बहैसियत कारकुन जो मेरा किरदार होगा मैं अदा करता रहूँगा। भाई हमने देखा कि मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर भी जलसे की बातचीत चल रही थी, आलिया हमजा तगदो भी कर रही थी, लेकिन परमिशन ना मिल सकी। वर्कर्स ने मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर जलसा नहीं किया। सौबी में गो के बड़ा जलसा हुआ, लेकिन अपने ही ग्राउंड पर। आप नहीं समझते कि इससे बड़ा जलसा इस्लामाबाद में या फिर वहाँ पर होना चाहिए था लाहौर में? अभी आप अगर इस फॉर्म 47 की हुकूमत से ये एक्सपेक्ट करें कि इनका कोई जमहूरी रवैया है, हमारे ऑलरेडी 24 से 26 में जो नवंबर को जो हमने प्रोटेस्ट किया, उसमें हमारे 10-12 हज़ार कारकुनान जो थे ऑलमोस्ट वो अरेस्ट थे। अभी भी हमारे 2-2.5-3 हज़ार कारकुनान जो है वो मुख्तलिफ जेलों में है। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी जलसे या प्रोटेस्ट की वजह से हम मज़ीद अपने कारकुनान को गिरफ्तार कराएं, क्योंकि अब ये सारे वार्म अप मैच है। अभी 2020 का मैच होने वाला है, तो उसके लिए हम तैयारी करेंगे। आपने भी इंकशाफात किए थे कि बैकडोर पर मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत जारी है, बताइएगा वो बातचीत कहाँ तक पहुँची है? अभी फ्रेश अपडेट मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो बड़ी संजीदगी से वो बातचीत हुई थी। उसमें वो 5 लोग थे टोटल, 2 हमारे थे, 2 अगलों के थे। तो हम यही तवक्को रखते हैं। 5वां कौन था? बस वो 3 उनके थे, 2 हमारे थे, बस यही समझ लें। हाँ, तो हम इसी तासुर ले कि खान साहब मानने को तैयार है कुछ हद तक। देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि मुल्क की बेहतरी के लिए बातचीत, इमरान खान साहब डे फर्स्ट कह रहे हैं कि बातचीत के हमारे दरवाजे खुले हैं। हम इश्यूज़ के ऊपर बात भी करना चाहते हैं, हम डायलॉग भी करना चाहते हैं इशू के ऊपर, लेकिन डील नहीं करेंगे कि जी 3 साल के लिए खामोशी इख्तियार कर ले, बाहर आ जाए, नहीं करेंगे। अच्छा 2 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाए, ये नहीं करेगा। बनी गाला या जमान पार्क में 2 साल खामोशी से बैठ जाए, ये नहीं करेगा। हाँ, इश्यूज़ के ऊपर अगर हमसे कोई डायलॉग करेगा, हम पॉलिटिकल जमात है तो हम बातचीत करेंगे। कहते हैं कि रिहाई के बाद फौरन एहतजाज नहीं करेंगे, रिहाई के बाद इंतखाबात की बात नहीं करेंगे, तो क्या इस पर खान साहब राजी है? नहीं, क्यों राजी होंगे? हमारा मैंडेट चुराया गया है। देख, इमरान खान साहब, वोट तो इमरान खान साहब को पड़ा था, वोटर इमरान खान साहब का है। और देख, वोट जो है ये कौम की अमानत होती है। तो जब आप अमानत में खयानत करें और फिर ये तवक्को रखिए कि आपने खयानत की हो, और उस जमात का सरबराह वो जमात जिसको वोट पड़े हैं और वो खामोशी से बैठ जाए, फिर तो ये कौम को जो हमने ख्वाब दिखाए थे सुने, फिर तो हम उनके साथ फ्रॉड करना है। देख, मैंडेट के ऊपर तो नो कम्प्रोमाइज़, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम ने वोट दिया था। ये कागज़ की पर्ची जो थी ये अमानत है कौम की, तो इन्होंने खयानत की है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।